وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. يا خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में मोहतरम कारी फाजुल हक साहिब तिलावत कलाम रहमान से हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। चलते हैं एक मरतबा फिर कारी साहब की जानिब। हुजूर आप रमज़ान मेहरबान नशरियात का हिस्सा बने, कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। एक तो रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और हमें जितना हो सके एक ऐसी महफ़िल जमा करनी चाहिए, ऐसी महफ़िल में बैठना चाहिए जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बातें हों। बेशक किबला हज़रत फ़ाज़िल हैं जामिया शाहपुरा से, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मेहरबान नशरियात की पूरी टीम और नकीबी को साउंड की पूरी टीम का हमारा मकसद क्या है? ना हम फितना फैलाने वाले हैं और ना ही फितना पसंद को हम पसंद करते हैं। हमारा मकसद एक मोहब्बत का पैगाम देना
اور محبت بانٹنا اور محبت سمیٹنا یہ کام ہے۔ اور قبلہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے۔ ایک یہ بھی قرآن ہے اور ایک مدینے والا بھی قرآن ہے، سبحان اللہ، قربان جاؤں آمینہ کے لال پر۔ ایک یہ بھی قرآن ہے، ایک وہ بھی قرآن ہے۔ ناظرین اکرام، یہ قرآن رکھا ہوا ہے اور مدینے والا قرآن چلتا ہوا ہے۔ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے۔ اس کے سپارے ہنسی ہیں، اس کے نظارے ہنسی ہیں، اس کی سطریں کالی ہیں، اس کی زلفیں کالی ہیں۔ یہ لباس کاغذ میں ہے، وہ لباس بشریت میں ہے۔ جس نے اس کی تلاوت کی ہے وہ قاری بن گیا ہے، اور جس نے مدینے والے قرآن کی زیارت کی ہے وہ صحابی رسول بن گیا ہے، وہ صحابی رسول بن گیا ہے۔ آئیے ناظرین، پروگرام میں حمد باری تعالیٰ شامل کریں گے۔ آج کے جو ہمارے مہمان شناخان رسول، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، شہر سیالکوٹ کا ایک عظیم نام، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور کی مدح سرائی کرنے والے، بہت ہی خوبصورت انداز، محبت اور عشق کے ساتھ پڑھنے والا شناخان رسول، محترم المقام، واجب الاحترام محترم حسیب چشتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ نے بڑی محبت فرمائی اور بڑی لگن سے پڑھنے والے ہیں یہ، بڑے عشق سے، بڑے ذوق سے، اور حضور کی نعت ہی ان کا حوالہ اور پہچان بنی۔ آئیے چلتے ہیں محترم بھائی حسیب چشتی صاحب کی جانب۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسیب بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب، آپ سنائیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رمضان شریف ماشاءاللہ کیسے گزر رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بہت اچھا رمضان شریف۔ ماشاءاللہ۔ حضور کتنا عرصہ ہو گیا سرکار کی نعت پڑھتے ہوئے؟ مجھے الحمدللہ 25 سال ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ رمضان مہربان نشریات کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہم حمد باری تعالیٰ ضرور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور میں ریکویسٹ کروں گا محترم المقام واجب الاحترام محترم بھائی حسیب چشتی صاحب سے کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں۔ تیرے صدقے محمد بنان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، او دے پیار وچ دنیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ او دے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا، تیرے صدقے محمد، تیرے صدقے محمد بنان والیا، او دے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا، اور تیرے ڈولے جیا کسے دا ڈولا نہیں، جدے کولوں کتاب مال کا تولا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے ڈولے جیا کسے دا ڈولا نہیں، جدے کولوں کتاب مال کا تولا نہیں، او دی ہستی تو پردے ہٹان والیا، او دے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا، تیرے صدقے محمد، تیرے صدقے محمد بنان والیا، او دے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا، اور سونے اٹیاں دے
ਮੁੱਲ ਵਿਕਵਾਉਣਾ ਏ ਅਬਾਬੀਲਾ ਕੋਲੋਂ ਹਾਥੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਏ ਅਬਾਬੀਲਾ ਕੋਲੋਂ ਹਾਥੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਏ ਪਿਆਸਾ ਕਰਬਲ ਹੁਸੈਨ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमद बारी ताला पेश कर रहे थे मोहतरम अल मकाम वाजिबुल एहतराम मोहतरम हसीब चिश्ती साहिब। मैं नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी हमारी ये नशरियात जो है इसको लाइक करें और इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी राय पर भी डिस्कस होगी और आप सवाल कर सकते हैं, आपके सवाल का इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। हमारे प्रोग्राम का दुरानिया जो है वो 1 घंटे का होता है। अगर किसी वजह से आपका सवाल शामिल ना किया जाए तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका सवाल जो है वो ज़रूर शामिल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करते जाएं ताकि तमाम आशिकान मुस्तफ़ा तक हमारा ये पैगाम पहुँच सके। हमें अब ज़ैन शफीक साहब ज्वाइन कर चुके हैं, माशाल्लाह कहते हैं, जिनसा स्पोर्ट कहते हैं सुभान अल्लाह। उस्मान चुराही कहते हैं माशाल्लाह बहुत खूब। हसन अली हसन सोंड वाले अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप कहते हैं जी माशाल्लाह। उस्मान चुराही कहते हैं जी नकीबी सोंड जिंदाबाद, अल्लाह ताला पर भी अपना फजल रखे। इस्लाम एचडी में देख रहे हैं जी, इमरान शाह में देख रहे हैं, तुकीर अब्बास हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अहमद हसन नकीबी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आज के जो हमारे साथ हमारे मेहमान मुमताज़ आलम दीन, मुकर्रर शरी लिसान, वाइज़ खुश अलहान, ख़तीब दिल पज़ीर, ख़तीब नुक्तादां, अबू अल हसान किबला मोहतरम अल मकाम वाजिबुल एहतराम किबला साहबजादा कारी शफीक चिश्ती साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। चलते हैं किबला कारी शफीक साहब की जानिब। हुजूर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर कैसे मिजाज गिरामी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी तरफ से नकीबी कोसौंड की पूरी टीम की तरफ से, रमज़ान मेहरबान नशरियात की पूरी टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मेरी तरफ से भी आपको, आपकी पूरी टीम को, नकीबी साउंड को मैं दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में ये रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को, कौम को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और पूरी दुनिया में आपका ये चैनल देखा जा रहा है। दीन एक नसीहत है और लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह दीन पहुँच रहा है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नकीबी इको साउंड के इस प्लेटफार्म से ये रमज़ान मेहरबान नशरियात प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हमारा शुरू से यही मकसद था और यही मकसद है और यही रहेगा। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के नौजवान जो हमारी नस्ल है जो दीन से दूर होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे, हमने ही उनकी इस्लाह करनी है, हमने ही उनको दीन की तरफ लेके आना है, हमने ही उनको सीरत रसूल का बताना है, हमने ही उनको दीन मतीन की राह की तरफ गामजन करना है। अगर हम उनसे नफ़रत करेंगे, उनकी इस्लाह ना करेंगे तो मज़ीद हमें भी इसका नुकसान है और नौजवान नस्ल को नुकसान होगा। क्या बताएंगे हम अपनी आने वाली नस्ल को, कैसा वक़्त गुज़रा, दीन के लिए क्या किया, क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कोई क्या कर रहा है, किसी ये फ़लाँ का बनता था और ये उसका बनता था, ये उसका बनता था या कि नहीं बनता था। लेकिन आए नाजरीन अपना हिस्सा डालें। ज़िंदगी का वक्त जो है ये बड़ा कीमती है, पता नहीं कब सांसें रुक जाएंगी, कब्र आ जाएगी, मुनकर नकीर आ जाएंगे, कब्र में पूछा जाएगा, हशर में पूछा जाएगा। रसूलुल्लाह अगर पूछें बता मेरे दीन के लिए क्या करके आया है, तो फिर क्या बताएंगे
کیا منہ دکھائیں گے. اس لیے آپ بھی کوشش کریں اور ہمارا بھی یہی مقصد ہے رمضان مہربان نشریات کا کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو دین متین کی طرف لایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ان کو بتایا جائے اور دین سے محبت، علماء سے محبت جو ہے وہ ان کی طرف ان کو مائل کر سکیں اور عقیدہ اہل سنت کا جو صحیح معنوں میں پرچار ہے وہ کر سکیں اور جو عقیدہ اہل سنت کی صحیح معنوں میں تشریح ہے وہ ان تک پہنچا سکیں. آئیے پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد قبلہ علامہ صاحب کی طرف آئیں گے. نعت رسول مقبول پیش کریں گے محترم المقام واجب الاحترام حسیب چشتی صاحب. بھی تو کیا زمانہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ زمانہ بھی تو کیا ہو زمانہ ہوگا. ارے جب غلاموں میں وہ حسین کا نام واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. غلاموں میں وہ حسین سبحان اللہ ہوگا اور مان جائے مگر شرط ہے یہ کہ پہلے محبوب بے الہی کو منا سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے محبوب بے الہی کو منا ہوگا اور عرصۂ حشر جب نبی اہل محشر تمہیں نظروں کو جھکانا ہوگا اہل محشر تمہیں نظروں کو جھکانا ہوگا اور کچھ نہ پوچھیں کہ فرشتوں نے کہا ایک نغمہ تمہیں احمد کا سنانا ہوگا
جب غلاموں میں وہ حسنین کا نانا واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہوگا۔ ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، زنشا سپورٹ ملک خالد صاحب، ان کی ایک فرمائش ہے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں محترم حسیب چشتی صاحب، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے اور پوری کریں گے فرمائش ہمارے ناظرین کی، کیونکہ ہمارا یہ شروع سے ہم یہ اعلان کر رہے تھے کہ آپ کی فرمائش بھی پوری ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کی رائے کا اظہار بھی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ دو شعر لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محمد وسیم خاکسار صاحب سنہان رسول ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ثاقب رضا قادری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، علی رضا امامی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، منیب اتاری ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ تمام عشاقان مصطفیٰ تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ قبلہ علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں بتاتا چلوں کہ آپ مہتمم ہیں جامعہ فیض مدینہ میں، اور آپ امام و خطیب ہیں جامعہ مسجد فیض مدینہ میں، اور امیر جماعت اہل سنت ضلع سیالکوٹ تحصیل سیالکوٹ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ اہل سنت پر تا دیر سلامت رکھے۔ چلتے ہیں قبلہ علامہ صاحب کی جانب۔ حضور سوشل میڈیا کا ماحول چل رہا ہے، ہر بندہ اپنے معنوں میں اپنے ذہن کے مطابق
مسلک حقہ کی تشریح بیان کرتا ہے، کچھ تو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اس قدر بناتے جا رہے ہیں کہ ان کو سمجھ لیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ قبر میں جائیں گے تو کیا بنے گا۔ یہ تو ایک عارضی ہمیں پلیٹ فارم ملا ہوا ہے سوشل میڈیا، اور ہم نے چلے جانا ہے، یہ رہ جانا ہے۔ بے شک گزارش یہ ہے رمضان مہربان نشریات کے پروگرام کے توسل سے، یہ سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ اہل سنت کے بنیادی عقائد کیا ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نقیب بھائی، آپ نے بہت پیارا سوال اٹھایا کہ اہل سنت کے بنیادی عقائد کیا ہیں۔ تو بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی کہ اللہ کو وحد ماننا، یہ سب سے پہلا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور دوسرا ہمارا بنیادی عقیدہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پہ ایمان رکھنا۔ بے نبی شک بے پاک شک، صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اگر ایمان نہیں ہے تو بندہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اللہ ہمارا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور تیسرا ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے، میں آپ کے ناظرین سے یہ مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ خلفائے راشدین بلا ترتیب ان کی عظمت کو ماننا۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اقرار سبحان کرنا، اللہ، یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اقرار کرنا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اقرار کرنا، اور پھر حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اقرار کرنا، یہ ہمارا تیسرا بنیادی عقیدہ ہے کہ ترتیب کو قائم رکھا جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ترتیب کو قائم نہیں رکھتے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ترتیب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان فرمائی اللہ، ہے، سبحان تو اللہ، ہمیں وہی چیز پسند ہے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ سبحان علیہ اللہ، وسلم نے بے ہمیں شک بے بتائی ہے۔ شک، سبحان یہ اللہ۔ ترتیب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، تو یہ ہمارا اہل سنت کا تیسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور چوتھا ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء کاملین، انبیاء کرام اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان رکھنا، تمام جو سابقہ کتب ہیں ان پہ ایمان رکھنا، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر الحمدللہ، ان عقیدے پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ تو یہ بنیادی چار جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا حضور، کیا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ جی بے شک، یہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ حضور نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ تو جس طرح ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے واقعتاً ایک قید خانہ ہے، اس میں بڑی مشقتیں ہیں، بڑی دشواریاں ہیں۔ تو مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس آمین طرح ہمارے آمین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، بتایا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ احمد نقشبندی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ ظاہر شریف قادری ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ثنا خان رسول افضل قادری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل رکھے، اپنا کرم رکھے۔ کل محترم ہمارے مہمان تھے محترم افضل قادری صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے حاضری پیش کی۔ ایک ایسی فضا اور ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ بندہ آنکھیں بند کرے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے گنبد خضرا ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ سبحان اللہ اکبر، سبحان اللہ، بڑی ہی خوبصورت آپ نے حاضری پیش کی تھی۔ ایک اگلا سوال میرے دل میں جو ہے وہ میں علامہ صاحب سے شیئر کرتا ہوں اور اس کا جواب لیتے ہیں
قبلہ حضور کیا غفلت سب سے بڑی حسرت ہے؟ بے شک جی، غفلت جو ہے یہ بہت بڑی حسرت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ جو غفلت ہے وہ بہت بڑی حسرت ہے۔ اس سے بندے کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، غریبی آتی ہے، بندے کے دل میں لالچ پیدا ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ جب وہ حسرت کی زندگی بسر کرے گا، وہ کوئی نیک آدمی تھا، اس نے ایک دن اپنے استاد کو خواب میں دیکھا، تو پوچھنے لگے استاد محترم میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو خواب میں وہ سوال کر رہے ہیں اور خواب میں ان کے استاد جواب دے رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ استاد محترم بتائیں حسرت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسرت غفلت کا نام ہے۔ تو جو غفلت ہے یہ سب سے بڑی حسرت ہے۔ وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسی لیے فرمایا تھا جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ایہو سبق پڑھایا ہو۔ اللہ، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل ہو جائے تو بندہ سمجھ لیں کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہر اکبر حال کبیرہ۔ میں اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، غفلت میں زندگی بسر نہیں کرنا چاہیے۔ جو غفلت کی زندگی ہے وہ برباد زندگی ہے۔ اگر میں اور آپ آباد زندگی اپنی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے محبوب پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو آپ کا سوال تھا میں نے اسے شارٹ کٹ جو ہے بیان کیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آئیے ناظرین ایک نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں پروگرام میں، انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ علامہ صاحب کی طرف آئیں گے اور مزید قبلہ سے سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارا جاری رہے گا۔ کیسے سمجھے واہ واہ کہ تیری شان سبحان اللہ زمانے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا مٹانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والے آقا خود مٹیں گے وہ تیرا کیا ضرورت چاند کا چہرہ دیکھیں۔ ارے ٹھہرو ٹھہرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ والے ٹھہرو 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 کہ ہے وہ ظلم ہٹانے والے، اور اس میں ہے حسنین بھی ہے، ارے کتنے اعلیٰ ہے
واہ 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 سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے اور جو ہی طیبہ سے نکلو تو کہیں یوں آقا ارے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت آسن بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے محترم حسیب چشتی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. چلتے ہیں قبلہ علامہ شفیق چشتی صاحب کی جانب. حضور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عزت کرنا واجب ہے یہ مسلمان پر؟ جی نقیب بھائی، میں آپ کی وساطت سے آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، واجب ہے اور بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے، اس کی عزت کا خیال رکھے، احترام کرے، اس کی عزت کو بجا لائے. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے دوسرے مومن پر، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں. ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا ذکر کیا. حضور نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق کیا ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے. جب سلام کی جائے گی تو فوراً اس کا جواب دیا جائے گا. اس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا تم ایک دوسرے سے سلام لیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ پیار بڑھے گا، سبحان محبت اللہ. بڑھے گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا کیا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کا پتہ لیا جائے. آج ہمارے میں یہ بہت کمی ہے کہ اگر کوئی ہمارا مسلمان کوئی بھائی بیمار ہو جائے، بہن بیمار ہو جائے تو ہم پتہ لینے نہیں جاتے، ہم 100 بہانے ہیلے تلاش کرتے ہیں کہ یار کسی طرح یہ کام نکل جائے. تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنیں گے لطف لیں گے. حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان بھائی بہن کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا بڑا عمل ہے کہ مسلمان کی عیادت کرنا. سبحان اللہ. کوئی بیمار اپنا بھائی ہے بہن ہے تو اس کا پتہ لینا یہ کتنے اجر والا معاملہ ہے، اجر والا کام ہے. تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا. تو آج اس میں بھی بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے کہ ہم جنازوں میں نہیں جاتے. میں یہ اپنی پارٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے لوگوں سے ہم ختم پہ تو چلے جاتے ہیں کیونکہ ایک میسج کنوے کرنا ہے ناظرین کو، تو میسج دینے کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں تاکہ یہ پیغام آپ کی وساطت سے، نقیبی ساؤنڈ کی وساطت سے پوری دنیا تک پہنچ جائے کہ ہم ختمات پہ تو پہنچتے ہیں لیکن جو سب سے پریشانی اور دکھ والی گھڑی ہوتی ہے اس وقت کہ کسی کے والدین میں سے کوئی چلا گیا، ہم اسے اور تو کچھ نہیں دلاسا جا کے دے سکتے ہیں، صبر کی تلقین کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا جب ایک مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا یہ بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حقوق میں سے ایک حق ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بھوکا ہو اسے کھانا کھلانا یہ بھی بڑے اجر والا معاملہ ہے. تو دوستو
میں نقیبی ساؤنڈ کی وساطت سے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حقوق ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی دل آزاری نہیں بلکہ عزت دینی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ جو کسی کو عزت دیتا ہے میرا اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، بے تو شک آج بے اگر شک۔ ہم کسی کی عزت کریں گے، وہ کرے یا نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کی عزت کروں تو میری نہ عزت کی جائے، میری بھی اس کے بدلے میں عزت کی جائے گی۔ لیکن ہاں اگر نہ بھی کی جائے، اگر میں کسی کی عزت کروں گا تو میرا اللہ میری عزت گھٹائے گا نہیں، میری عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ حضرت جو ہے وہ سوال کا جواب دے رہے تھے، اور آپ ناظرین کو یہ پیغام دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک آپ نے سنائی کہ ہم بیمار کا پتہ نہیں لینے جاتے۔ یہ تو مسلمان کا حق ہے۔ آج ایسے لوگ ہیں، سگے بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن بھائی کے گھر میں فاقہ ہے، بندے دیکھنے نہیں جاتے، بھائی بیمار ہے، لوگ نہیں جاتے۔ وہ ان قریب یہاں تک ہے کہ وہ اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے اور انتظار میں ہے کہ شاید آج میرا بھائی آ جائے، آج میرا فلاں آ جائے، آج میرا جو ہے وہ بیٹا آ جائے، میرا فلاں آ جائے، تم آ کر میری جو ہے وہ خبر لے، مجھ سے بات کرے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم اپنی انا کو لے کے بیٹھے ہیں، ہم اپنے جو معاملات ہیں اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ ساتھ ساتھ گھر ہیں، میں نے ایسے معاملات لوگوں کے دیکھے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، دیوار کٹی ہے لیکن بھائی بھائیوں سے نہیں ملتے۔ ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کر دے گا تو اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو معاف کرنے سے اگر اس کی عزت میں کمی ہو جائے تو میدان محشر میں مجھ سے عزت لے لینا، میں اس کو عزت دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین، ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمیں کیا دین دے کر گئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر قبلہ علامہ صاحب کی جانب۔ حضور سوشل میڈیا پر اکثر دیکھنے کو ملتا ہے والدین کی عزت پامال ہو رہی ہے، ایسے ہی اولاد جو ہے والدین سے بد زبانی اور ایسے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں ناظرین۔ میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا تو بہت زیادہ مقام ہے۔ اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے دیکھیں۔ ایک جگہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ماں باپ کی عزت کرے گا، ماں باپ کی تابعداری کرے گا، ماں باپ کی خدمت میں وقت گزارے گا، حضور نے فرمایا بابان مفتوحان فی الجنہ، اس کے سبحان لیے اللہ، میرا اللہ جنت میں 2 دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو ماں باپ کی عزت و احترام میں زندگی بسر کرے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور پھر ماں باپ کا مقام اور شان میں کیا بیان کروں، حضور نے فرمایا بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ حضور کا اتنا عالی شان فرمان ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو والدین کے ساتھ نیکی کرے یہ بہترین اور افضل عمل ہے، نماز سے بھی، روزے سے بھی، حج سے بھی، اور فرمایا والجہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر عمل ہے۔ بندہ لاکھوں روپے لگا کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ تم گھر بیٹھ کر ماں باپ کی عزت و احترام کرو، گھر بیٹھ کر ماں باپ کا ایک دفعہ چہرہ دیکھ لو، میرا رب تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ماں باپ کا کہا نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے
اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین میں آخری حدیث عرض کر کے تو آپ آگے اپنے پروگرام کو لے کے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آنے سبحان دیتا۔ اللہ سبحان تو اللہ ماں سبحان باپ کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ زندہ ہوں پھر یا چلے گئے ہوں تو پھر حضور نے فرمایا زندہ ہوں پھر بھی بخشش کی دعا کریں، اگر چلے گئے ہیں دنیا سے پھر بھی بخشش کی دعا کریں، میرا رب تمہارے رزق میں اتنا اضافہ فرمائے گا کہ کبھی رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سبحان اپنے اللہ والدین کے ساتھ احترام سبحان اور اللہ محبت والا رشتہ سبحان میں اللہ قائم رکھنے کی توفیق سبحان عطا اللہ۔ فرمائے۔ محترم سنخان رسول بھائی افضل قادری صاحب کہتے ہیں حسیب بھائی زندہ باد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حافظ حسن مناس کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ نومی ملک صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ قاری نصیر صاحب آپ کی فرمائش ہے وچھوڑے دے صدمے، انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ افضل قادری بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ قبلہ قاری صاحب کے لیے بڑی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں بہت محترم شکریہ، یہ قاری ہمارے نصیر بڑے صاحب۔ پیارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے رزق میں عمل میں جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ محترم بھائی حسیب چشتی صاحب، وچھوڑے دے میں صدمے۔ ایک شعر پڑھ لو۔ وچھوڑے دے میں صدمے روز چلایا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز چلایا رسول اللہ پھر کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ اور جنانو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا صدا سک جان دل دیاں او بلا یا رسول اللہ رسول اللہ اور جنا گلیاں میٹی نے قدم چومے تیرے آقا پھر اساں کعبہ سمجھ لیاں او گلیاں یا رسول
دن رات گلاں یا رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محترم جناب حسیب چشتی صاحب. اور الحمدللہ یہ رمضان مہربان نشریات کا دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. یوں ہی اللہ تعالی ہمارا یہ ساتھ جو ہے وہ سلامت رکھے، آمین. اور ہم انشاءاللہ الحمدللہ مزید جو ہے وہ دین متین کے لیے کام کر سکیں. اور علماء کی محبت ہے، ثناءخان رسول جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور قرہ حضرات تشریف لاتے ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں، ان کا پیار ہے کہ وہ ہمیں اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیتے ہیں، اور تاکہ حضور کے یہ جو غلام ہیں ان تک جو ہے دین متین کی صحیح جو معنوں میں تشریح ہے وہ پہنچ سکے. آخر پہ میں ایک مرتبہ پھر چلتا ہوں قبلہ علامہ قاری شفیق چشتی صاحب کی جانب، اور آپ سے رائے لیتے ہیں کہ آج کے اس ہمارے جو پروگرام کا آپ حصہ بنے. حضور کیسا لگا آپ کو رمضان مہربان نشریات میں آ کے، اور آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ الحمدللہ جی، بڑی خوشی محسوس ہوئی یہاں آ کے، آپ کا یہ سارا نیٹ ورک دیکھ کے. ماشاءاللہ میں تو پہلی رمضان سے آپ کا یہ پروگرام لائیو دیکھتا ہوں. بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں بڑے بڑے علماء کرام، ہم تو علماء کے خادم ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. یہاں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور علمی گفتگو فرماتے ہیں. اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ اثر ہو رہا ہے، لوگ مستفیض ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، آمین اور اللہ آمین تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ کی آمین پوری آمین ٹیم کو اللہ شاد و آمین آباد رکھے. آمین مجھے آمین یہاں آ کر دلی تسکین محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ بڑی بہترین طریقے سے آپ یہ پروگرام لے کے رواں دواں ہیں. اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. اور اس عشرے کے حوالے سے میں یہی پیغام آپ کے ناظرین کو دوں گا کہ اللہ کے حضور گر گڑا کے توبہ کریں. یہ مغفرت والا عشرہ ہے. روزانہ کی بنا پہ اللہ سے معافی مانگیں. معافی مانگنے والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے، اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، اللہ اکبر، زمین کی ریت کے ذروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، تو میں سارے معاف فرما دوں گا. سبحان اللہ اللہ سبحان تعالیٰ اللہ. آپ کی پوری ٹیم کو، علی نقیبی بھائی کو، زین بھائی کو، آپ نقیب بھائی، آپ ماشاءاللہ یہ سارا کمپیئرنگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزتوں سے مالا مال آمین فرمائے. آمین آمین آپ کے رزق میں، عمر میں اللہ برکتیں عطا آمین فرمائے. آمین آمین جزاکم اللہ، بہت شکریہ. آمین آمین. یہ علماء کی محبتیں اور یہ پیار الحمدللہ، یہ بڑی محبت فرماتے ہیں. اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ آپ نکال کے یہاں پر تشریف لے کے آتے ہیں. ماہ رمضان چل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، صبح نماز فجر ہے، درس ہے، پھر سارے معاملات ہیں، نماز تراویح ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے. اور یہ ان کی محبت، ان کا پیار، کہ یہ ہمارے ایک دفعہ آپ کی جو ہم خدمت میں گزارش کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ حضور کے دین کی خاطر یہاں پر تشریف لے کے آتے ہیں. قبلہ کی مصروفیات جو ہے وہ آپ تقریباً شہر سیالکوٹ کو بخوبی پتہ ہے، مدرسے کے حوالے سے وہ آپ کی کافی مصروفیات بھی ہیں، اور آپ امام و خطیب بھی ہیں وہاں پر. اور یہ آپ کی محبتیں اور آپ کا پیار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، عمل میں، جان میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ اللہ تعالیٰ تا دیر ہم پر سلامت رکھے. جی چلتے ہیں حسیب بھائی کی جانب، اور آپ سے رائے شامل کرتے ہیں. محترم حسیب چشتی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو کیسا لگا رمضان مہربان نشریات میں آ کر، اور آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا لگا. الحمدللہ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نقیبی کے ساؤنڈ سسٹم، علی بھائی، زین بھائی، امجد نقیبی صاحب، آپ کو الحمدللہ رمضان میں، پورے رمضان میں الحمدللہ آپ کا یہ پروگرام کامیابی کی طرف چلتا رہے انشاءاللہ آمین تعالی. آمین ہماری دعا آمین ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی ناظرین روزانہ کی بنیاد پہ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ پاک سب پہ اپنا فضل اور رحمت والا معاملہ فرمائے. آمین بہت آمین شکریہ. آمین آمین. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے
ہمارے پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اور آج بھی تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر جو ہے وہ معاملات چلے گئے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی رات 11 سے 12 بجے تک۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور آخر پہ محترم حسیب چشتی صاحب کلام پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دیو دیری اج سکھ متراں دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینن لائیاں کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں سبحان اللہ۔ جانا تھا کہ جانے جہانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل سبحان اللہ اجمل احسن اکمل کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ کھیاں کتے جائڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارا کنٹرول روم جو ہے وہ موت کے فرشتے کی طرح وہ بھی ڈیوٹی پر ہے، وہ اور بہت سخت جو ہے وہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں وہ۔ ایک ناظرین نے کمنٹ جو ہے وہ آیا ہے، جی جی کنٹرول روم سے جی آیا یہ، ماشاءاللہ ان کے لیے بھی آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں جی، بڑی محبت فرماتے ہیں یہ، اور یہ ماشاءاللہ یہ بڑا اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ یہ صاحب بصیرت لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ علی بھائی نے کہا جی حشر میں عزت کے حوالے سے علامہ صاحب وضاحت فرما دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حشر میں الحمدللہ جو حضور کے غلام ہیں انہی کی عزت ہوگی، سبحان اللہ. جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جو نماز روزے صوم و صلات کے پابند ہیں انہی کی عزت ہوگی. سبحان اللہ. جو اللہ کے قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، نبی کی حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، انہیں تو کبھی بھی حشر میں عزت نہیں ملے گی. عزت یا قرآن کی وجہ سے ملے گی یا صاحب قرآن کی وجہ سے سبحان ملے گی. اللہ. سبحان جس نے اللہ. قرآن کی مانی اور جس نے صاحب قرآن کی مانی، عزت دونوں جہانوں میں، یہاں بھی اور حشر میں بھی عزت اسی کے لیے ہے، اسی کا مقدر بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں قرآن حدیث کے طریقے پہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بہت آمین. شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. کل انشاءاللہ رات 11 سے 12 دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.